ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر اور نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب دیکھیں، میں نے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس میں ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ صحافی کا، ایک اچھے صحافی کا چلاک ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ خبر دیتے وقت اس کی نزاکت کو سمجھے اور بتائے کہ خبر کس طرح ہے۔ چلاکی ایک ایلیمنٹ ہے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن یہ ہر ٹائم کی چلاکی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہ صحافتی ذمہ داری کو ادا ضرور کریے، لیکن میری معصومیت کا یوں کھلے عام بھرم مت توڑیے سر۔ میرا تو چھوڑیے، آپ سننے والوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے کہ اس قدر چلاکی کا ایلیمنٹ نہیں۔ سنیے بھائی، آپ اس قدر آپ کے چلاکی کا عنصر ہوتا ہے کہ خبر میں، کہ میں اور سننے والے بس حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ آپ نے 2 تاریخ کو، کل چھوڑ کے پرسوں جو گزر گیا، آپ نے خبر دی تھی، ذرا پہلے وہ سنیے، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں بتانے کے لیے، وہ خبر سنیے جو آپ نے دینے کی کوشش کی تھی چلاکی کے ساتھ۔ سنائیں جی۔ علی امین صاحب جو ہے، یہ کوئی اتنے فری ایجنٹ نہیں ہے۔ حماد اظہر صاحب کو کون کس سے ملوا کے پھر وہ لے کر گئے، تحفظ فراہم کیا نا، ایش کرے، ان کے ریسورسز ہوں گے، بھائی ریسورسفل آدمی ہے نا۔ حماد اظہر کو کہاں جوڑ دیا آپ نے؟ بات کچھ ہو رہی تھی، اب کچھ نہیں۔ حماد اظہر پنجاب میں ہوتے ہیں، حماد اظہر پنجاب کے تو وہ اپیئر کہاں ہوئے اتنا سر پوشی کے بعد؟ وہ تو اپیئر ہوتے ہیں کہاں ہوئے؟ پشاور۔ اس میں کیا معلوم ہے؟ اس میں علی امین گنڈا پور کا کیا رول ہے؟ ارے میں ہوا چیف ایگزیکٹو صوبے کا، میرے کو سارے وسائل ہو، تو ان کو ریلیف دلوانے میں علی امین گنڈا پور کا رول ہے؟ سر کی رول ہے؟ کی رول لانا، اچھا کی رول، KEY والا کلیدی کلید، جس کو کنجی کہتے تسی ہیں۔ اندرون لاہور دے، میں اس نے پوچھا کی رول ہے؟ دیکھیں جی، یہ کی رول، میں دیکھو میں سمجھدار جی، میں کی رول ہے، میں عقل مند ہوتا تو میں اس کی رول پہ رہتا، لیکن آپ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ 2 ہی تاریخ کو علی اکبر صاحب ایک صحافی ہے جی، میں ان کو کبھی نہیں ملا، نہ میں جانتا ہوں، آپ ہر ایک کو جانتے ہیں، انہوں نے بھی خبر دی ہے، اور انہوں نے بڑی کھل کھلا کے خبر دی ہے۔ آپ نے تو کنایوں اور پردوں میں رکھتے ہوئے خبر کو باہر نکالنے کی ناکام کوشش کی۔ سنائیں جی علی اکبر صاحب نے کیا کہا۔ اللہ بھلا کرے آپ کا، آپ بھی ایک بات کہنے کی کوشش کر رہے تھے، علی اکبر صاحب نے ذرا کھل کھلا کے میں تو روابط کی بات کی نا، وہ تو ایک اور روابط تو تھے کہ افغانستان میں۔ اچھا بہرحال ابھی تو انہی روابط کا ذکر کر رہے تھے نا۔ میں علی اکبر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بہت محنتی اور بہت ذمہ دار رپورٹر ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں، وہ 1 on 1 عباس سے بات کرتے ہوئے نہیں کر رہے، جو اینکر کو بھی میں جانتا ہوں، وہ عباس شبیر، ٹھیک۔ اب وہ عباس کو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں تحریک انصاف کے نمائندے کی موجودگی میں، ٹھیک۔ اچھا، اب میرے میں اور اس میں فرق ہے، وہ یہ کہ علی اکبر جو ہے وہ میدان میں ہی از آن دا گراؤنڈ، پشاور میں ہے۔ مجھے اٹک پار کیے ہوئے کم از کم 800 سال گزرے۔ میں آخری مرتبہ میں گیا تھا جب وہ یہ تحریک انصاف اپنے ابتدائی دنوں میں وہ نہیں گئے تھے، جب یہ قبائلی ایریا میں ڈرون حملوں کے خلاف، یعنی اس طرف کو گیا تھا، ویسے یعنی پشاور۔ اس کے بعد خبر تو آپ کے پاس تھی نا سر؟ نہیں، میرے پاس یہ خبر ہے، اور یہ کوئی، میں تمہیں دیانتداری سے بتاؤں، کوئی حیران کرنے والی نہیں تھی کہ ان کے رابطے ہیں، اور ان کے رابطے ان مضبوط حلقوں کے ساتھ ہیں جن کو دن رات یہ سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، عدالتوں میں، اڈیالہ جیلوں میں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ بابو میری بات سن لو نا، میری بات سن لو۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ان کی جو موجودہ پوزیشن ہے، ذرا یہ تھوڑا سا نا ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں دیکھا کرتی۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہے، KP کے وزیر اعلیٰ ایک ایسے صوبے کے ہیں جو بہت سینسٹیو صوبہ ہے، ہو گئی بات، اور وہاں پر دوبارہ بدقسمتی سے دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ لوٹ بھی رہی ہے، اور سب سے زیادہ گزشتہ چند ماہ میں جو واقعات ہوئے ہیں، آج بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے ٹانگ کے قریب، وہ DI خان اور اس کے ارد گرد علاقوں میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کے طور پر اگر وہ اپنی کابینہ کے کچھ اہم لوگوں کو لے کر ادھر جا رہے ہیں جہاں کا علی اکبر بتا رہے ہیں، جہاں کا آپ بھی بتا رہے ہیں، نہیں، میں تو کہہ رہا تھا سر وہ روابط کی تشریح کر رہے ہیں، بھائی روابط کا ریفرنس دے رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو جو علی اکبر صاحب نے بات بتائی، یہ بات آپ کو بھی پتا ہے؟
مجھے یہ بات پتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے ایکٹیو رابطے ہیں، اور یہ حیرانی کی بات نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک مہینہ جو انڈر گراؤنڈ رہے تو وہ ڈی آئی خان سے کسی بھی دن باہر نہیں نکلے تھے، اپنے گھر میں رہے، نہیں کسی اور کے ہاں رہے، محفوظ ہاتھوں میں رہے، علاقہ بہت محفوظ، یعنی کہ بالکل دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے گھر میں تھے، اچھے مضبوط ہاتھوں میں رہے، پھر اسی لیے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ مضبوط ہاتھوں میں رہے تو بندہ ریلیف لے سکتا ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو ایک اچھا، اور ان کے بھائی عمیر صاحب تھے وہ بھی اچھے، یعنی کہ مطلب یہ کہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ دیکھنے کی حد تک بہت رف ٹف نظر آتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پریگمیٹک عقل مند سیاستدان ہیں۔ اپوزیشن اور بات ہوتی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ وزیر اعلیٰ کے پی کے؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا۔ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر پہنچے ہیں اپنے آپ کو نیوے نیوے رکھ کر، اور اب جب وہ اس عہدے پر فائز ہیں تو وہ اس عہدے کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، ان کے ساتھ وہ اپنے رابطے رکھے ہوئے ہیں اچھے میں آپ کی خبر کیا برا ہے؟ میں تو آپ کی خبر کو کبھی چیلنج کر ہی نہیں رہا نا، میں نے تو ریفرنس کے طور پہ علی اکبر صاحب کو بھی کوٹ کر دیا۔ اصل میں میرا سوال اس پر یہ ہے کہ یہ جو سارے روابط اور ملاقاتیں اور سلسلے چل رہے ہیں کہ وہ جب رو پوش تھے، پھر ڈی آئی خان میں اچانک بات سنو میری، اگر تم نے میری بےعزتی کرنی کیا ہو نا تو پہلے مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ تو میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مسٹر نصرت جاوید، آپ پہلے چلاتے میری کلپ، آپ یہ کہتے کہ آپ جیسے فرسودہ، سنو نا، آپ جیسے فرسودہ غلام اذخان، یہ جب صحافت، آپ نے جو صحافت سیکھی ہے اس میں اشارے کنائے اور بچ بچا کے چلاکی، اس کے مقابلے میں میری نسل کے جرنلسٹ جیسے ہی علی اکبر ہیں، نے ٹھوک کے بات کی ہے کہ یہاں تھے علی اکبر، دسیا ہویا کسی، آپ نے یہ ہمت کیوں نہ ہوئی نصرت جاوید، آپ اس طرح بات کرتے تو دیکھنے والے بہت خوش ہوتے، کہتے پھڑے آئیں کر کے نصرت جاوید بالکل جواب کوئی نہیں سی، میں تو جواب دے دی بھی تھوڑے گل کوئی نہیں، مطلب ابھی آپ دیکھیں مضبوط ہاتھ کہہ رہے ہیں جو شامل ہیں ان کو یہاں تک لانے میں، آپ یہ نہیں مان رہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ میں ان کو ہرگز، دیکھو بات سنو میری، مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہو کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں مقبول ترین جماعت ہے؟ میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن میں کیا کروں میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ علی امین گنڈاپور کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، علی امین کا آئیڈیل عمران خان صاحب ہیں جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، کیا جو خبریں آپ بتا رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کیا پھر ان کی مرضی سے ہو رہا ہے کہ ان کی مرضی کے برخلاف ہو رہا ہے؟ میری اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو تو میں ضرور آپ کو بتا دوں، لیکن میری ان سے ملاقات جو ہے برادر وہ نہیں ہوئی ہے۔ سر کچھ ذرائع ہوتے ہیں، کوئی اطلاع ہوتی ہے، اطلاع والوں میں سے کچھ ایک دو لوگ ابھی فوکل پرسن بنے ہیں، ان سے میری ملاقات ہو جائے عید کے بعد تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ ان کے فوکل پرسنز بدلتے رہتے ہیں۔ میں ایک تمہیں بات بتاؤں، آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے آپ ذرا تھوڑے سے آپ کو بات اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، لیکن وہ مینڈیٹ چوری کہاں سے ہوا ہے؟ بقول ان کے پنجاب سے ہوا ہے، بقول ان کے سندھ سے ہوا ہے کہ سندھ میں ہوا ہے، اس میں زیادہ زور کراچی پہ دیا جا رہا ہے، اور بلوچستان تو اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں بنتا، یہ بدقسمتی سے۔ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی کابینہ مکمل ہو گئی، پتہ ہے آپ کو؟ کب ہو گئی؟ یہ چھوڑنے کا ہو گیا۔ اچھا کب بنی؟ بن گئی؟ بنی، کاغذ فائنل ہو گیا، ایک سفید کاغذ ہے تو بس دیکھو نا، تو اب جب میں سفید کاغذ نہیں، وہ لائنوں والا کاغذ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دیکھو نا یہی ایک افسوس کی بات ہے۔ پھر جب میں یہ کہتا ہوں تو پھر تم بات کرتے ہو، او بھائی کیا اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا آبادی نہیں بلکہ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ، سنو، اور جس کے ساحل اور معدنی وسائل پر آپ پورے ملک کی خوشحالی کی قسمت کا انحصار کیے بیٹھے ہیں، ریکارڈک ہو یا اور ہمارے، میں تو اسے ہر حوالے سے پاکستان کا بڑا صوبہ کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں نا، اور
پھر وہاں پہ نوجوانوں کی جو گریونس ہے، ان کی شکایات ہیں، اجتماعی احساس محرومی ہے، گوادر کی شکایات لے لو، تربت کی لے لو، مسنگ پرسنز کا ایشو لے لو، وہاں پر انتخابات ہو جاتے ہیں، اتنے دن گزر گئے ہیں، آپ کو بتا ہر صوبے میں حکومت بن گئی. سر وہ کون وہاں پہ وزیر خزانہ ہوا ہے؟ ایک ہوتا ہے سفید کلر ہوتا کون وزیر خزانہ ایک آف وائٹ ہوتا ہے پتہ اردو اس کی کہندے نے آف وائٹ کلر دا موٹا جہا پیپر ہے، پتلا پیپر نہیں اس طرح کا لائنوں والا وہ پیپر ہے ایک پیڈ کا، وہ پھاڑ نہیں لیتے یوں کر شر کر کے، تو اس میں وفاقی صوبائی وزراء کے نام بھی ہیں اور کوئی 5 ایڈوائزر ہوتا ہے وہ نام ہے، 14 یا 10 سے 12 لوگ ہیں جو وزیر بھی ہیں. میں تو بلوچستان کو لاوارث سمجھتا تھا، لیکن بلوچستان کے تو بڑے وارث ہیں. اور سر ٹھنڈی سڑک، لاہور کی ٹھنڈی سڑک نہیں، اسلام آباد کی ایک ٹھنڈی سڑک، وہاں ان کے نام فائنل ہوئے اور پھر ان کے ناموں پر پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں میں وہ سرکولیٹ ہوتے رہے جو 2 4 5 ہیں. اچھا اس میں شہباز شریف بھی ہیں، شہباز شریف بھی یعنی کہ صوبائی وزیر ہوں گے جو طاقتور، اچھا انہیں بھی دکھا دیا نہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور ترین وزیر اعظم ہے. اور اللہ دیکھیں یہ ہوتا ہے بھرم، آپ خبر دیتے ہیں چلاکی کے ساتھ، میں کھلا کے دیتا ہوں. میں نے کہا وہ طاقتور ترین ہے، آپ نے کہا میرے شو میں بیٹھ کے 2 دن پہلے کہ 224 کا نمبر ہے، مطلب 2/3 اکثریت مل گئی. اور کتنے سالوں بعد کسی وزیر اعظم کو 2/3 اکثریت ملی؟ کافی دنوں بعد. اللہ بھلا کرے. یہ اللہ نے میرے بھرم رکھا، میں بغیر چلاکی خبر دیتا ہوں. تو اس ٹھنڈی سڑک پہ یہ لسٹ فائنل ہوئی ہے اور میرا خیال میں کچھ مذہبی فریضوں کے بعد یہ اناؤنس کر دی جائے گی. یہ جو یعنی عید گزر جائے وہ چلو کوئی ان میں سے کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے جس نے فائنل اپروول دینی ہے؟ کیا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی جس نے اپروول دینی ہے. یار یہی تو میں دیکھو اسی باتوں سے، اسی وجہ سے بدقسمتی ہے. کل جیسے ایک شخص نہیں تھا جس نے اپروول دینی تھی ان 4-5 طاقتور لوگوں میں سے، طاقتور ترین لوگوں میں. تو جب لسٹ فائنل ہو چکی اس وقت پڑی ہوئی ہے اور وہ لسٹ کی غالباً وہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے نا، اور اس کے بعد وہ کہیں رکے بھی تھے. اپنی دفعہ اتنے چلاک ہیں کہ ان کو ٹائی لگانی ہے اور یہ شو کرنا ہے. اچھا میں نے نوکریوں کو ڈال دے چکر اتنے نہیں، میں نے یہی کہا وہ سعودی عرب تھے، مطلب یہی بات میں نے یہی کہا. اب اس سے پہلے مجھے اب آئے نا مجبوری آئی نا، اشاروں کے دائروں میں ہی بات ہوگی. آج کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. اب آیا نا تو اس لیے جب آپ نے ابتدا کی تھی کہ نصرت جاوید ہمت کیا کرو، خبر ہوتی ہے کھل کے بیان کرو، یہ وہ پلانٹ وہاں، تو دیکھو نا ٹک کر کے اب کہو کہ چلا کی. بھائی صاحب عمر کے اس حصے میں آ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی حد کہاں ہے. ان حدوں میں رہو. صحافی کی حد نہیں ہوتی. اوے چھوڑ دو نا، کن چکروں میں پڑ گئے ہو. آپ مجھے 2 ٹکے کا کیا لیا، لیکن یہ مجھے کم از کم یہ مت سمجھاؤ، صحافی کی مجھے یہ مت سمجھاؤ بھول اور نہیں وہ شاعری چوندے نے، عملی زندگی میں نہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک 4 سال تک آفر تھا، کسی سکرین پہ بی پر بھی نہیں دے سکتا. آپ کا قلم آزاد تھا، نوائے وقت میں آپ لکھ رہے تھے. وہ نوائے وقت کی مہربانی ہے، یوں نہ کریں آپ دیکھیں، وہ نوائے وقت کی مہربانی ہے. اور جس طرح میرے ساتھ انہوں نے سٹینڈ کیا رمیز مجید نظامی نے، وہ ایک لیگیسی میڈیا کا یہی فرق ہوتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتا ہوں صحافی لیگیسی میڈیا کا ہوتا ہے لیکن وہ حد تو نہیں ہے نا. لیکن چھوڑا کرو، ہم یعنی بحث سے علی امین گنڈا پور تو جڑا میرا بیڑا گھر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ علی امین گنڈا پور. میں سمجھ یار تم نے خود جا کے تم خواہ آپ نے دیکھو بابو، جب خود ابتدا آپ کر رہے ہو کہ جی آپ بہت چالاک ہیں، آپ نے فرنٹل اٹیک مارا، اس طرح شروع کیا نا شو. تو آپ ہیں، میں تو یہ تو پھر جب تمہیں پتا ہے کہ یہ چالاک آدمی تمہارے سامنے بیٹھا ہو تو بھائی کیوں چھیڑتے ہو؟ نہ چھیڑ ملنگا آگے نہ سمجھ. اچھا اب اس میں پرابلم یہ ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو جو مسئلہ ہو رہا ہے، جو آپ ریکنسائل نہیں کر پا رہے ہو کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب تو یہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف بشرا بی بی کہتی ہے مجھے زہر دیا جا رہا ہے. میں یہ کیسے ان سب کو ملاؤں؟ تم سنو نا، بشرا بی بی فرماتی ہیں اور آپ کے سامنے جس دن انہوں نے بیان کیا تھا، میں نے کہا کہ یار دیکھو اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اچھا اب یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ میری تحریک انصاف کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے کسی بھی نوعیت کی. میں
इंडिफरेंट। बल्कि अगर कुछ सोचा जाए तो लोग ये सोचते होंगे कि यार इसको तो जहर उगलना चाहिए, कभी उन्होंने 4 साल तक इसको ऑफ एयर रखा। वो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बुग़्ज़ और कीने से बाज रखा हुआ है, उसका ये नहीं करा। मैंने उस दिन तुम्हारे सामने बाकायदा इस बात पर प्रेस किया कि यार बहरहाल वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, और जब वो इल्ज़ाम लगा रही हैं तो उनके शौहर उनके साथ खड़े हुए हैं, तो प्लीज इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। डॉक्टर ने शायद सुनो ना, अब हम उनके बयान पे ये पोजीशन लेते हैं। वो उन्होंने ये कहा था, बानी तहरीक इंसाफ, इनके शौहर इमरान खान साहब ने, कि साहब इनका मुआयना सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आसिम यूसुफ करेंगे तो हमें तसल्ली होगी कि इन्हें जहर दिया जा रहा है या नहीं। आज भाई मैं दोपहर में यहाँ आने से पहले टीवी देखता हूँ तो मुझे वो एक टीवी स्क्रीन पर नज़र आते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं, मैंने अपनी आँखों और कानों से बुशरा बीबी से आज सुबह मुलाकात हुई। कौन फरमा रहे हैं? डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब। और उनका मुआयना किया। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के इस वक्त कोई शवाहिद नहीं, इस वक्त यानी जिस वक्त आज वो बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी को जहर देने से मुताल्लिक कोई टेस्ट नहीं कर रहे। डॉक्टर ने देख के कैसे बता दी? उन्होंने कहा ना, एग्जामिनेशन यार वो कहते हैं मैं आज सुबह मुलाकात हुई। अब जब मुलाकात हुई तो वो बीबी इनको फरमा सकती थी ना कि मुझे शुबा है कि मुझे मेरा ब्लड टेस्ट लिया जाए, लिहाजा मेरा आप टेस्ट करवाओ। उन्होंने कहा कि जी सुबह मुलाकात हुई, उनका मुआयना किया, उन्होंने तो कोई जिक्र यानी नजर बज़ाहिर नहीं किया। उसके बाद मजीद वो तफसीलात बताते हैं कि बुशरा बीबी की तबीयत 2 माह पहले खाने के बाद खराब हुई थी। बुशरा बीबी ने 2 माह पहले, उन्होंने 2-3 भाई मैं तो अभी बता रहा हूँ, मैं तो यार उन्हें कोट कर रहा हूँ ना, मैं अच्छा, उन्हें खाना खाने, निगलने और हजम करने में तकलीफ हुई। बुशरा बीबी को फिक्र थी कि खाने में मिर्चें हैं। अब मिर्चों में और जहर में और आर्सेनिक में तो खैर बहुत ही फर्क होता है यार। अब ये तो हमारे सरायकी में कहते हैं कौड़ी जहर मिर्चा, तो वो वाला जहर तो नहीं था ये यार। पंजाबी में भी कहते हैं कि कौड़ी जहर, तो वो वाला जहर नहीं यार, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। तो ये हो गई बात, ये डॉक्टर कह रहा है। अब दफ्तर आने से थोड़ी देर पहले मैंने देखा तो भाई उमर अयूब साहब जो हैं वो अपने कायद से मिलकर बाहर आए, और वो बाकी लोग भी थे वहां पे। उन्होंने ये कहा, मतलब दीगर बातों के अलावा, अयूब साहब आए बाहर और बैरिस्टर गौहर साहब थे, और वो भी थे, अपना असद कैसर साहब भी थे, शिबली फराज साहब भी थे, काफी ये सब मिले आज। पता नहीं इनमें से कौन कौन मिला। बहरहाल उसमें उमर अयूब साहब का कहना था, अब ये इधर मैं आसिम यूसुफ साहब को देख रहा हूं, उसके बाद ये मुलाकात करके आ रहे हैं, ओके, अडियाला से, कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया, बुशरा बीबी का चेकअप होने जा रहा है। डॉक्टर कुछ और आपने बताया, कहा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, एक तरफ अली अमीन गंडापुर जो है वहां सिग्नल भी नहीं वो होता, कहे कि आखिरी हद तक जाएंगे। दूसरी तरफ ये है कि जी जरा मुझे हमाद अजहर को बुलवा के तो उनकी जमानतें तो करवा लेने दो। अच्छा हुआ चले बेचारों की जमानतें आर्जी हो गई, ठीक, इतने अरसे से रोक रहे थे। देखो भैया, मैं किसी भी सियासी कारकुन के ऊपर मुश्किल वक्त हो तो एक जो रहा सा थोड़ा बहुत जमहूरियत का भरम रह गया है मेरे दिल में जो, तो मैं उसके बारे में कभी तंज़ व मज़ाक से काम नहीं लूँगा। अच्छा हुआ हमाद अजहर साहब को रिलीफ मिल गई, लेकिन वो रिलीफ के लिए इंतज़ार करना पड़ा ना कि अली अमीन साहब पहले यानी सेटल हो जाए और फिर वो वाया अली अमीन साहब ने हम सब, ठीक है ना, तो हो गया माशाल्लाह। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप ज़मानतें भी दिलवा रहे हैं, हुकूमत भी बना ली गई है, असम्बली का इजलास भी नहीं होने दे रहे, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि ईद के फ़ौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बकिया पाकिस्तान में आप मैस कॉन्टेक्ट मूवमेंट के बाद अवामी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं, सुना वो भी अजीम तर इत्तेहाद के तहत।
ग्रैंड अलायंस جس کا ہیڈ جو ہے انہوں نے ہمارے بہت ہی میرے محترم دوست محمود خان اچکزئی صاحب کو بنایا ہے. اچکزئی فارمولہ کا ذکر آپ نے کیا تھا. اچھا اچکزئی صاحب ہیں, اس میں مینگل صاحب ہیں, ان کی پارٹی این پی. اب پی ڈی ایم ٹائپ کچھ بن رہا ہے. نہیں, پی ڈی ایم سے ایک حوالے سے یہ بڑی چیز بھی بن رہی ہے اس میں. یعنی کہ دیکھو نا, اس میں قوم پرست جماعتیں بھی ہو گئی, پشتون بلوچ, مینگل صاحب, اچکزئی صاحب, تحریک انصاف ہو گئی. اس کے بعد یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین اور جماعت اسلامی بھی اس میں ہو, وہ اس گرینڈ اور جے یو آئی کو بھی. اپنا الگ سے پلان. ارے بھائی سن لو نا, اب بات یہ ہے کہ 1 2 3 4 5 6 مذہبی, قوم پرست اور تحریک انصاف جیسی ایک مین اسٹریم پارٹیز یہ مل کے جب کہیں کہ ہم ایک عوامی تحریک چلا رہے ہیں اور ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم سے بڑی چیز ہے. پی ڈی ایم نے تو عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے گھر بھیج دیا تھا. کیسے, کب بنی تھی پی ڈی ایم؟ پی ڈی ایم بنی تھی نا پی ڈی ایم بنی, پھر درمیان میں ٹوٹ گئی تھی. یار رستہ تو وہی چلانا سر. نہیں ارے بھائی, وہ پی ڈی ایم بنائی کس نے؟ بلاول صاحب نے. پی ڈی ایم بنائی بلاول بھٹو نے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہوسٹ کون؟ سندھ ہاؤس. کون؟ نہیں, ڈاٹس ملائیے, ڈاٹس ملائے ہوئے نا, ڈاٹس ملائے تو جناب پی ڈی ایم بنی. لیکن مولانا فضل الرحمان تو اکیلے آزادی مارچ لے کر نکلے نا, ان کے ساتھ تو کوئی شامل نہ ہوا. نہیں وہ میں وہیں پہ تھا. نہیں, جلسوں سے خطاب کرتے تھے. میں وہیں پہ تھا, حامد میر صاحب بھی وہیں پہ تھے, شہباز شریف صاحب آئے تھے پیچھے سے اور تقریر کر کے چلے گئے تھے. اور اس تقریر میں بھی انہوں نے اپنا ریزیومے دیا تھا کہ میں نے کتنا کام کیا. نہیں صحیح کہا. نہیں, انہوں نے باقاعدہ اپنا پیش کیا تھا کہ یار باجوہ صاحب توجہ کرو, میں نے لے آؤ, میں اپنا ٹھیک کر دیا سب کچھ. وہ تقریر تھی, کوئی انقلابی تھی یار, کیا مجھے اچھی طرح یاد ہے. اٹ واز اے ریزیومے. نہیں دیکھیں, اس بندے نے کام کیا نا, اپنا کام بتایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جی گینگی گئے اور پھر یہ نہیں یار, میں پھر وہی بات ہے, کہاں سے بات کر کے آپ یعنی شہباز صاحب کو خواہ کا آپ چاہتے ہو کہ میری اور ان کی کسی نہ کسی طرح اور وہ طاقتور ترین آدمی مجھے پل آف کر لے اسکرین سے, جیسے عمران خان 2/3 اکثریت کا وزیر اعظم ہے. نہ بے نظیر تھی کبھی, اللہ شہید بے نظیر, اور نہ نواز شریف نے اتنی 2/3 نہیں دی. نواز شریف صاحب کے پاس بہت بڑا ہیوی مینڈیٹ تھا. تو کیا ہوا تھا مشرف صاحب بھیج چڑھے, پھر کیا ہوا تھا, کب آئے تھے مشرف صاحب, اور گئے کب تھے؟ 97 میں آئے, 2 سال اکتوبر. تو ہیوی مینڈیٹ شینڈیٹ کچھ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ گورنمنٹ میں آر یو ایبل ٹو اسپن سم گڈ فیکٹر کو جنریٹ کر پا رہے ہو, وہ فی الوقت میسر نہیں ہے. میرا سوال ابھی بھی وہی ہے, جو گرینڈ الائنسز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ شہباز شریف کو تنگ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ تنگ کرنا چاہیے, لیکن اگر اس میں اس ٹائپ کی کنفیوز سگنل لاتے رہیں کہ جی جو ہمارے لیے حکم ہے کہ آؤ گلی میں نکلو, آنسو گیس کا مقابلہ کرو, لاٹھی کھاؤ, اس طرح کا حکم علی امین گنڈا پور کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ تو سوال اٹھیں گے نا. ایک دوسرے پر سے کیوں ہے؟ دوسری طرف آپ اس بات کو بھی کنفرم نہیں کر رہے کہ عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور کی تمام ایکٹیویٹیز پہ آن بورڈ ہیں کہ نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی اطلاع خبر ہوگی, لیکن آپ اس تک وہ آپ کنفرمیشن دیکھو میرے پاس ابھی, چونکہ دیکھو میں تمہیں دیانتداری سی بات بتاؤں, ابھی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ مجھے میرے سارے دوست یہی کہتے تھے کہ نصرت جاوید کی عادت ہے کہ آب حیات بھی ابال کے پیتا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے یہ روابط کا پتہ چل گیا تھا کہ میں نے ذکر کر دیا. علی اکبر وہاں موجود ہے, اس نے علی اکبر, ہاں علی اکبر ڈان, ٹھیک ہے, وہاں کے بیورو چیف ہے, اور یعنی ہی از ون آف مائی فیوریٹ ینگ رپورٹر. جیسے کاکا خیل ہے, جو خبر دی آپ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ میں میں چیک کر چکا ہوں کہ انہوں نے خبر ٹھیک دی ہے. الحمدللہ, شکر ہے. تو چلے آپ جیسے میں شہر میں معتبر اس کی گواہی سے ہوا, جب آپ نے کر دیا تو علی اکبر آپ کو مبارک ہو یار. آپ اب دوسری بات ہے, آپ نے ایک اور خبر بھی دی نا کہ علی امین گنڈا پور آئے کہاں سے؟ وہ سندھ دریائے سندھ کے اوپر محفوظ ترین بہت اچھی جگہ ہے, اور اچھے لوگ وہاں رہتے ہیں, رہنا چاہیے. جب سے جہانگیر ترین گئے ہیں, آپ کے میرے شو میں ترین بہت ہو رہا ہے. لیکن میں تمہیں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کو واقعتاً یہ سوچنا چاہیے کہ مس سگنل نہ دیں. ٹھیک ہے,
اس طرح عوامی تحریکیں نہیں بنتی. عوامی تحریک کے لیے تخت یا تختہ والا مزاج بنانا ہوتا ہے. بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. چلیں ٹھیک, ایک بریک ناظرین. ناظرین ویلکم بیک. کیونکہ اس وقت صورتحال سیاسی طور پہ تو گرم ہے ہی ہے. اگر ہم بات کریں, آپ ٹھہریے, پہلے میں صرف آپ سے بات کر لوں. وہ ابھی جب ہم اپنا علی امین گنڈا پور صاحب والی بات کر رہے تھے تو اس وقت تک ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ خیال ہوتا کہ شاید ہم نے ریکارڈنگ کر کے شو چل رہا ہوتا ہے. دے ڈونٹ ریئلائز ابھی تک. زاہد خان صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں وہ ہم سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا, ان کا پھر میں نے وائس میسج ابھی سنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تو بڑا جواز پیش کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور کی ملاقاتوں کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو دہشت گردی کی انتہا تھی وہ اس وقت تھی جب ہماری پارٹی یعنی 2008 میں وہاں پہ ہماری حکومت تھی, ہوتی صاحب سے. تو میں نے کہا کہ جی اس وقت ہم تو نہیں کبھی گئے, نہ ہم نے یہ روابط بنایا. ہاں, گورنر ہاؤس میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا, وہاں وہ آیا کرتے تھے. تو آپ برائے مہربانی غلط مت نہ کیجیے. یہ بالکل صحیح کہا ہے زاہد صاحب نے کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں بیٹھے. میں علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھیے, ٹائمز چینج, ویلیوز چینج. تو بہرحال وہ ہو گئی بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ بہت ہم انفارچونیٹلی اپنے ڈومیسٹک افیئرز میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اسی چکر میں یار چسکا نہیں, سیدھی سادھی بات کرو یار کہ چسکا 8 سے 9 بجے ذرا بھی تھوڑا سا ابھی چسکا ہونا چاہیے, لوگ دیکھیں اور کہیں جی واہ جی واہ. اچھا, یہ ہمارے سارے میڈیا کا ٹرینڈ ہے. مطلب دیکھیں نا, ہم نے کبھی کسی اور ٹی وی پہ بھی کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. ہاں تو بھائی وہ سرخی پاؤڈر لگا کے انٹرٹینرز ہیں نا, جرنلسٹ نہیں ہے نا ہم لوگ. ایویں بس تسی یعنی دعویٰ کر دو کہ صحافی دانشور بن کے بیٹھے ہوئے, بیسیکلی انٹرٹینر ہے. ہم اس وقت دکان کھولتے ہیں کہ آئیے ہم سے چسکا بری داستانیں سنیں. لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت آپ کو واقعتاً ایز جرنلسٹ ایکٹ کرنا لازمی ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی سال کے آغاز میں جنوری میں ایئر سٹرائکس ہوئی تھی, یہ پاکستانی بلوچستان میں کچھ اور. ہاں, پاکستان اور ایران دونوں سے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ہوا تھا. ان کا الزام تھا کہ جی یہاں پر وہاں تخریب کاری کرنے والے چھپے ہوئے تھے, ان کی پناہ گاہیں تھیں. ہم نے جواباً ان کے بندے مار کے یہ بتایا کہ جناب آپ کے ہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد خدا کا شکر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات سیٹل ہو گئے. یہاں تک کہ آپ نے خبر بھی شاید ایرانی صدر دورہ بھی کرے. نہیں, وہ تو بات کا واقعہ ہے. یہاں تک آگے اس کے بعد یہ کہ آپس میں مل ملا کے ایک اچھے روابط اور ریلیشن شپ آگے بڑھ رہا تھا. اس کے بعد برادر عزیز یہ ہوتا ہے کہ جب فروری کے انتخابات ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ اشارے ملنا شروع ہوئے کہ شاید ایران کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنا چاہیں گے. لیکن اب تو کنفرم ہو چکا ہے وہ آ رہے ہیں. اس کی تو کانفرمیشن آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے کی ہے. لیکن ہمیں اس کا پہلا عندیہ اس وقت ملا کہ یہ پاکستان میں جو ایرانی ایمبیسی ہے وہاں پہ تزئین و آرائش کا کام ہو رہا ہے. آج آپ وہاں پہ افطار پہ گئے تھے تو تھوڑا سا کھانے پینے پہ توجہ دینے کی بجائے اگر آپ ارد گرد دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ کچھ نیا رنگ و روغن ہو رہا ہے. نہیں, وہ افطار کسی پرائیویٹ ہوٹل میں تھا. اچھا, وہ پرائیویٹ. اچھا, اس سے اور ثابت ہوا کہ اس وقت ایرانی ایمبیسی جو ہے اس میں بڑی وسیع پیمانے پر تزئین. لیکن میں آپ کے کہنے پہ میں نے وہاں ایک دو ایرانین جو آفیشلز ہیں ان سے کنفرمیشن لی. انہوں نے کہا 3 سے 4 ہفتوں میں پاکستان نے بھی گرین سگنل دے دیا. یہ ایرانین ڈپلومیٹس نے کہا. تو ایرانی صدر یقیناً پاکستان آ رہے ہیں, تو آپ کی خبر درست ہو جائے. آج پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ابھی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے. یعنی انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کی کہ ایرانی صدر یہاں آئیں گے. ابھی تاریخ طے نہیں ہوئی.
البتہ ایک ایرانی وفد یہاں پہ موجود ہے جو انڈیا ڈپلومیٹک زبان میں یہ دے رہا ہے کہ جی تیاریاں کے شیڈیول کبھی آئیں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ باقی تو جب ہوتا ہے تو وہ تو ہیلو آئے ہوتی ہیں نا، تقاریر ہوتی ہیں، اس سے پہلے ہوم ورک ہوتا ہے، وہ ایم او یوز اور باقی ساری وہ سارے وہ اس وقت وہ ہو رہے ہیں۔ این اس وقت کل رات کو جناب علی انٹرنیشنل میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر، اب تو دنیا بھر میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک دم سے بازی لے جاتا ہے نا، ہمارے پاس وہ کم چلتا ہے نا، ارے جتنا بھی چلے یار، وہ نہ چلے یوٹیوب تو بھی چل رہا ہے نا، فیس بک بھی چل رہا ہے، وہ نہ چلے فرض کرو تم کسی اخبار کی ویب سائٹ کھول لو، بیٹھ پڑھ جاؤ، سکتے ہیں، ٹھیک فرض کرو تم گارڈین پڑھ رہے ہو، فرض کرو تم الجزیرہ ہر ویب پہ اب آن لائن چل رہا ہوتی ہے اپڈیٹس بھی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب یہ چابہار ہے، چابہار جو ہے وہ اس وقت ایرانیوں کی سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیمتی بندرگاہ بن سکتی ہے، کہ اس کا اتنا پوٹینشیل ہے، اس پہ ہر طرح کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ٹھیک۔ بندر عباس تو پہلی ان کی ٹریڈیشنل ہے ہی ہے، لیکن یہ چابہار جو ہے یہ بالکل پاکستان اور افغانستان کے بالکل پاکستان اور ایران کے بارڈر پہ، پاکستان اور افغانستان کے بھی، یعنی چابہار سے افغانستان کی بھی ایکسیس ہے نا بابو۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، اچھا، صحیح ہے۔ ادھر انڈیا بہت انویسٹ کر رہا تھا کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جی اس کی جو افغانستان کے ساتھ تجارت ہوتی ہے وہ بجائے وایا واگا کے، اب ایسے یہ حیرت ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہوگی کہ ہم جغرافیے کو بجائے اپنا متی اور اس کا فائدہ اٹھانے کے دونوں ممالک، ہر طرح کا ممالک، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس خطے کے سارے ملک چوتھے محلے جا کے اتھوں آنا، وہ بھائی یہ سامنے راستہ ہے، جاؤ یار۔ آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ ہم جو انڈین سبزی ٹماٹر خریدتے ہیں جو انڈین ہوتے ہیں وہ واقع تو نہیں آتے، وہ پہلے دبئی جاتے ہیں، وہ تو کراچی آتے ہیں، پھر لاہور پہنچتے ہیں، وہ آئیں گے دبئی ٹائروں کے ساتھ اور بہت ساری ادویات کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو یار فور گاڈ سیک بی پریکٹیکل۔ اچھا باجوہ صاحب نے جو کہا ہو جو کیا ہو، اور وہ اگر اسی پہ توجہ رکھتے تو شاید ہم ان کے گن گا رہے ہوتے۔ بہت آخری دنوں میں ایک اور داؤ لگانے کے لیے وہ فرمانا شروع ہو گئے تھے، جیو اکنامکس۔ وہ بھائی صاحب آپ نے کوئی 1.5-2 سال پہلے ڈسکور کر کے اس کے بارے میں گفتگو کرنے شروع کرتے تو شاید ہم نہیں، وہ کر رہے تھے، ویسے وہ ہمیشہ کرتے تھے، ہاں، لیکن جب وہ اس میں پھر ایک اور ایکسٹینشن بھی درکار تھی نا، تاکہ میں جیو اکنامکس تو یار پہلے ہی آ جاتی، تو انفارچونیٹلی یہ ایک بدقسمتی ہے، آپ کو ماننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ تم حیران ہو گے سن کر کہ حتیٰ کہ طالبان کی حکومت وہ بھی چابہار میں $35 ملین کی انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اچھا، کیونکہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جی ہم روزانہ تورخم اور چمن وغیرہ بند کرتے تھے، تو ایک رستہ یہ بھی ہونا ایک چاہیے، راستہ یہ بھی ہونا چاہیے، اور انڈیا کے ساتھ طالبان کی جو ٹریڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ہمارے ساتھ کم ہو رہی ہے، یہ بھی ایک لطیفہ ہے۔ ابھی تو فی الحال افغانستان کی انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ وایا واگا ہو رہی ہے، وہ ٹرک کا آنا جانا، ہاں ٹھیک ہے، اب لیکن اس میں ابھی بہت پوٹینشیل ہے اگر اس کو بڑھانا چاہیں۔ بھیا میں وہی کہہ رہا ہوں، اس سے بھی وہ نکلنا چاہ رہے ہیں کہ یار ڈیپینڈنس نہ رہے، بوتھ انڈیا اینڈ افغانستان۔ اب یہ ایسے ہوتے ہوئے اب یہ تو ابھی ریجنل کریکٹرز تھے، اب گیم اور بڑھ جاتی ہے۔ روس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں بھی اپنی جو ٹریڈ ہے نا، میں اپنا سامان جو ہے وہ پہلے ریلوے کے ذریعے پہنچاؤں ایران، اور ایران میں وہ چابہار تک، تو ہماری ساتھ وہ بھی ہے نا سر، وہ کیا گوادر، وہ نیڑے نیڑے ہی نا جی، میں تسی میں بیٹھے ہیں، وہ بھائی اب روس کو دکھا دو گوادر کہاں پہ ہے، تو میں کیا کروں نے ابھی ہم نے امریکہ کو دکھا دیا، بھیا آپ کی کسی روسی ڈپلومیٹ سے ملاقات ہو نا تو اس سے کہیے گا سر یہ گوادر بھی ہے۔ ایک زمانے میں تو تم یہ کہتے ہوتے تھے ہمیں، جب بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا، بچپن میں کیا ہو، جب میں نے یعنی کہ صحافت میں جوان تھا، تو جی افغانستان نے کہا یہ افغانستان آپ کو پتہ نہیں، ہم ان کی آزادی کے لیے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ روس کا اصل مقصد جو ہے وہ گرم پانی تک پہنچنا ہے، ظاہر ہے وہ گوادر ہی آنا سی نا، اور یہ وہ ہے۔ اچھا میں ایک دن بہت غصے میں بیٹھا ہوا، میں کہا جناب روس اگر آپ اس کو سپر پاور کہتے ہیں تو وہ جو پانی گرم کر لیں گے، میں نے کہا یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، کوئی اور ان کی آفٹر آل بہرحال ٹریڈ ہوتی ہے، وہی سپر طاقت تھی ان دنوں، میں کہا جی ٹریڈ ہوتی ہے تو بھائی اینی وے، تو وہ گوادر۔ اب میں تم نے اب وہ بہکا دیا نا خام خواہ کی بات کر کے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب روس اور چائنا
روس سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے چابہار میں، نہیں چابہار میں، ایران تک، ہاں چابہار تک ایران پہنچنے تک اس کی ریل آیا بایا آذربائیجان. اچھا افغانستان نہیں، وہ تو آ وہ جائے. یار وہاں تو آ ہی نہیں سکتا نا، کہاں سے ہو جائے گا. اس کے بعد وہاں سے پھر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چابہار بھی اتنی ڈیولپمنٹ ہو جائے. وہاں چائنا بھی انویسٹ کر رہا ہے، انڈیا بھی کر رہا ہے. تو آئیڈیلی وہ یہ کر رہے ہیں کہ فرض کریں کہ ان کے یعنی پیٹرسبرگ سے گڈس چلیں تو وہ کم سے کم وقت میں جو ہے وہ انڈیا میں پہنچ جائیں، افغانستان بھی پہنچ جائیں، ہاں ٹھیک ہے. اور اگر پاکستان کو بھی ضرورت ہے تو وہ بھی وہاں سے لے لیں. ٹھیک. اب اتنی امپورٹنٹ جگہ کے اوپر کل رات وہی تنظیم جیش عدل جس کی وجہ سے جنوری میں پاکستان اور ایران میں گڑبڑ شروع ہوئی تھی، انہوں نے ایک نہیں دو شہر چابہار اور راسک، وہاں پر ایرانی آپ کو سٹرکچر اگر سمجھ آئے تو وہاں پہ جیسے ہمارے ہاں ISI ہے، ان کے ہاں پاسداران ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی نیشنل سیکورٹی افیئرس کو سر ان کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا. اس کے علاوہ ان کی ایک اور آرگنائزیشن ہے وچ از کائنڈ آف فدائین ٹائپ، اس سے زیادہ کبھی ڈیفنس کے لیے جان دے دو، بسیج. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کے کافی دیر تک یہ اٹیک جاری رہا ہے. اب ایران کی آفیشیل ایجنسی نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ جی ان کے 11 اہلکار، اور ظاہر ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اب بدقسمتی یہ ہے 30 سیکنڈ سے کہ ہماری پاکستان کی فارن افیئرز نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے روابط ہیں، یعنی کہ کوئی اس میں غلط فہمی نہیں ہوگی. لیکن مجھے یہ ہے کہ وہاں کا جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ شروع ہی اس سے ہو رہا ہے کہ جی پاکستان بیسڈ ٹیررسٹ. ہاں یہ خبریں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی میرا خیال ہے کہ کوئی someone somewhere wants to sabotage Iranian president's expected visit to Pakistan. اچھا. اور ہمیں اس کے بارے میں we should be conscious both the countries. تاکہ یہ خراب نہ ہو تعلقات، بہتری کی ضرورت ہے. نہیں تو ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ سر. ناظرین آج آخری ہفتے کا شو تھا، تو منڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کا بہت خیال رکھیں.